یہ اچھا ہے، خود ہی لائٹ آ گئی ہے۔ ابھی لائٹ نہیں آئی، میرے خیال میں آت ہو گئی یو پی ایس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون وكتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 44، 45، 46 اور 47 4 آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی جو چل رہی ہیں۔ بے شک ہم نے توریت نازل کی تھی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، یعنی جس طرح ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تو اس وقت یہود کو خطاب کر کے اور عیسائیوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جس طرح ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں توریت دی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ مطلب یہ کہ اگر تم سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہتے تو تمہیں اس سے ہدایت مل سکتی تھی۔ اسی کے ذریعے سے انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اہل یہود کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ اللہ والے اور اہل علم جو اللہ کی اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، یعنی جو ان کے علماء تھے، عالم تھے، وہ بھی، اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے وہ سب کے سب جو کتاب تھی توریت کی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جو اس کے اندر احکام دیے ہوئے تھے اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے جو اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے تو اگر تمہیں ہدایت لینا چاہتے تو تم لے سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کتاب ہدایت کا ذریعہ رہی، لیکن اب تم نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا تو لہذا تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ تم بھی لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو گھٹیا قیمت پر فروخت نہ کرو۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں آپ کہ جیسے آج کل ہماری عدالت کے اندر مقدمات ہوتے ہیں نا، اب ہم نے جا کے جج کو پیسے دے دیے، رشوت دے دی کہ یار میرے حق پہ فیصلہ کر دو، یا اس کیس کو اس طرح کر دو، اس کو تبدیل کر دو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو آئین اور قانون ہوتا ہے ملک کا، ریاست کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ رشوت اور پیسے سے وہ قانون جو ہے تبدیل کر کے جج جو ہے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے تم اس کے قرآن کی آیتوں کو بیچتے ہو، تورات کی آیتوں کو تم نے بیچنا شروع کر دیا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے۔ اچھا، اب آج بھی یہی ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے شریعت کو جو ہے وہ کھیل بنایا ہوا ہے، یعنی جو آدمی چاہتا ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال دیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کا ترجمہ کر دے گا، اپنی مرضی کے مطابق اس کی تفسیر کر دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے۔ ہم نے اس توریت میں فرض کر دیا تھا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے جو بڑے بڑے جرائم ہیں
بنی اسرائیل کی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتا رہے کہ کسی نے چمنی اٹھا لی، اٹھنی اٹھا لی تو اس کے لیے یہ سزا ہے، بلکہ جب بڑے جرائم سے سوسائٹی اور معاشرہ پاک ہو جائے گا تو چھوٹے جرائم خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے قوانین رکھے ہیں قرآن کے اندر، اسلام کے اندر، وہ تمہاری توریت میں بھی تھے۔ کیا تھا توریت میں؟ جان کے بدلے جان، اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی جان لی جائے گی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخم بھی کسی بھی چیز سے، تلوار سے، گولی سے، کسی بھی چیز سے اگر زخمی کیا جائے گا تو اس کا بدلہ بھی ویسے ہی دیا جائے گا۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ قانون تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس کو سزا ملے گی، لیکن جو مقتول ہے اس کے وارث اگر معاف کر دیتے ہیں، یا کوئی آدمی زخمی ہے وہ کہتا ہے یار چلو میرے تو ہوا زخمی، اب میں اس کو چھوڑتا ہوں، اس کو معاف کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے معاف کر دے گا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں کہ جو اس نے اس کو معافی دی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ چونکہ ہر انسان کے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے نزول کے کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے۔ اور ہم اصل میں ہوتا کیا ہے، آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر نا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا فتویٰ لے آتے جا کے، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر قانون نافذ ہو جاتا ہے، ان کے تو ہاتھ کٹیں گے، ان کے اوپر جرمانہ ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے جو جیلیں بھری ہوئی ہے نا وہ چھوٹے اور مظلوم لوگوں سے ہے، یعنی غریب آدمی اگر جرم کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اور جو بڑا آدمی جرم کرے گا تو وہ اپنے آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا شریعت کو کھیل بنایا ہوا ہے کہ چھوٹوں کے لیے قانون کچھ اور ہے اور بڑوں کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ تو اگر کوئی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اس کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا جو توریت ان کے سامنے تھی، یعنی توریت جب آئی اس کے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام نے شریعت کو قائم کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو اس کے سامنے توریت موجود تھی، اور وہ ہدایت اور اہل تقویٰ کے لیے نصیحت تھی، اور انجیل والوں کو اپنے معاملے کا فیصلہ اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تم نے توریت کو چھوڑ دیا، چونکہ تم نے انجیل کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمیں ضرورت پڑی کہ اب ہم جو ہے قرآن کریم کو نازل کریں۔ وہ معاشرہ جو جرائم سے اور برائیوں سے بھر گیا تھا، اب اس کے اصلاح کی کوئی صورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا، تو لہذا تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ قرآن کریم کو نازل کیا جائے، ورنہ ہدایت تو اس میں بھی موجود تھی، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس کے اندر جو کچھ تھا اس کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا تو معاشرے کے اندر امن و امان رہتا۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان۔ اصل میں معاشرہ قائم ہوتا ہے اوپر کے لوگوں سے، جب بڑے لوگ عمل کریں گے نا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے آفس کے اندر ایک آفیسر آیا، وہ نمازی تھا، ویسے کوئی نماز کو نہیں جاتا تھا، عملہ جو اسٹاف ہوتا تھا، ملازم ہوتے تھے، وہ نماز کو نہیں جاتے تھے، لیکن جس دن وہ آفیسر آ جاتا تھا تو سارے کے سارے مسجد میں بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تو بات چلتی ہے اوپر سے، اگر اوپر والے صحیح ہوں گے نا تو نیچے والے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم جو ہے انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرو، اللہ کے قانون کے مطابق چلو۔ تو اگر اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہر آدمی اپنی فکر کرے، ایک تو اوپر کے لوگ ہیں، اور ایک یہ کہ ہر آدمی اپنے گھر کا سربراہ تو ہے نا،
اپنے گھر کا حاکم تو ہے نا، اس کے نیچے بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہے، تو ان کے اوپر اس قانون کو نافذ کرے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائے، تو معاشرہ خود بخود جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے صدقے میں جتنے بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اور اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اس قرآن کریم سے ہدایت لیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔